ارشاد صاحب نے بھی بات کی کہ مسلم لیگ نون کے بارے میں ہمیشہ یہ تاثر رہا کہ ایک تاجر دوست جماعت ہے، آپ کی حکومت کو بھی تاجر دوست کہا جاتا ہے۔ یہ ہڑتال کی کال پہلے سے موجود تھی، آج ہڑتال کی بھی گئی، اس کو روکنے کی کوشش حکومت کی طرف سے کیوں نہیں کی گئی؟ دیکھیں فیصل صاحب، میرا تو خیال یہ ہے کہ ارشاد صاحب نے میرا کام قدرے آسان کر دیا ہے۔ ہم نے جو اب یہ فیصلہ کرنا ہے بحیثیت قوم، وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنے سیاسی مفادات کے پیچھے چھپنا ہے یا وہ اقدامات اٹھانے ہیں جس سے ہم اس ریاست کی بنیاد کو صحیح معنوں میں ٹھیک طریقے سے اس کو آگے لے کے چل سکیں، اور جو ہماری یہاں پہ جس کو آپ جانتے ہیں اسٹرکچرل جو پرابلمز ہماری معیشت کے اندر ہیں، ان کو کیا ہم ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ اگر اپنی آپ ٹیکس بیس کو دیکھیں تو وہ چند لاکھ تنخواہ دار لوگ جن کے اوپر آپ جانتے ہیں اس ساری کی ساری آپ کی جو ٹیکس کی بیس ہے اس کا بوجھ ہے، ٹیکس کے ریونیو کا بوجھ ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے مینوفیکچررز ہیں جن کی فیکٹریاں اور کارخانے موجود ہیں، وہ تقریباً 60% 70% جو اس ٹیکسیشن کا لوڈ ہے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے چل رہے ہیں، اور باقی کے جو ہمارے طبقے ہیں، میں کسی ایک طبقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ اگر اپنا کردار اس معیشت کی بحالی اور اس کو اس کا قبلہ درست کرنے کے اندر نہیں ڈالیں گے تو مجھے بتائیں یہ کس طرح سے اصلاحات اور کس طرح سے یہ معاملہ آگے چلے گا۔ تو یہ ارشاد صاحب نے بالکل ٹھیک بتایا ہے، تو اس لیے ہم سب کو اپنی قومی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے اور اس کے اندر آ کے اپنی آمدنی کے مطابق اپنا کردار اور اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ اب جہاں تک یہ بات کہ جو کاروباری ہمارے ساتھی ہیں ان کے ساتھ کیا یہ مشاورت کا سلسلہ جاری تھا کہ نہیں جاری تھا، وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، درجنوں کے حساب سے ملاقاتیں ان کے ساتھ چلیں، پر اگر آپ کا آغاز اور اختتام اس نقطے سے ہو کہ ہم نے کسی قسم کا ٹیکس نہیں دینا تو مجھے بتائیں اس کا حل کیا نکل سکتا ہے۔ ان کی آسانی کے لیے ہم نے تاجر دوست ایپ بھی بنائی، ان کی مشاورت کے ساتھ ہم نے یہ بھی طے کیا کہ جو FBR کے ٹیبلز ہیں اس کے مطابق آپ کا ساتھ ہم ایک مہینے ماہوار ایک چھوٹی سی اماؤنٹ طے کر لیتے ہیں، یہ دیکھتے ہوئے کہ آپ کی دکان کا کیا سائز ہے، آپ کی کس علاقے کے اندر وہ دکان ہے، آپ اس اماؤنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں اور اس نظام کو آگے لے کے چلیں۔ تو مجھے بتائیں اگر وہ کسی قسم کی مشاورت کے اوپر آ کے حکومت کے ساتھ آگے نہیں چلنا چاہتے تو اس کا حل کیا نکالنا ہے؟ کیا ہم یہ جو ٹیکس کا جو لوڈ ہے اٹھا کے تنخواہ دار لوگوں کے اوپر ڈال دیں؟ کیا ان فیکٹریوں کے اوپر ڈال دیں جن کی پیداواری لاگت اتنی بڑھ چکی ہے کہ ان کی اشیاء ایکسپورٹ مارکیٹ میں اب کمپیٹیٹیو ہی نہیں رہی؟ تو مجھے بتائیں کس شعبے پہ ڈالنا ہے یہاں پہ؟ تو اس لیے ہم سب کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اس معاملے کو آگے لے کے چلنا چاہیے۔ ہمارے دروازے ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے پہلے بھی کھلے تھے، آج بھی کھلے ہیں۔ ان کی جو بجلی کے بلوں کا معاملہ ہے دیکھیں اس کے لیے جتنا جامع انداز کے اندر اصلاحات کا ایک ایجنڈا آگے لے کے چل رہے ہیں، میرا خیال ہے کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کا ایفرٹ نہیں ہوا۔ پر ان ساری چیزوں کا دیکھیں اوور نائٹ تو نہیں نا، ایک دن میں تو مسئلے کا حل نہیں نکل آئے گا، اور یہ ہم کس طرح سے جا کے لوگوں کو کہیں کہ جی آپ لوگ ٹیکس دیتے رہیں، ہمارا یہ جو 20-30% جو آپ کی معیشت کا حصہ جو تاجر دوست ہیں وہ کسی قسم کا ٹیکس نہیں دینا چاہتے، وہ کسی قسم کی رجسٹریشن میں نہیں آنا چاہتے۔ تو آپ فیصل اور ارشاد صاحب ماشاءاللہ نہایت ہی تجربے کار یہاں پہ ہمارے سیاسی ساتھی ہیں، آپ بتا دیں اس بات کا حل کیا نکلنا ہے؟ ٹھیک علی صاحب، بات یہ ہے جو تاجر برادری جو کہتی ہے، ایک تو وہ کہتی ہے کہ جی ٹیکسوں کا بوجھ جو ہے وہ آپ زرعی شعبے پر ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، ویسے وہ معیشت کا 23% ہیں اور ٹیکس ان کا 1% بھی نہیں ہے۔ اسی طرح پروفیشنلز کو ابھی تک آپ نیٹ میں نہیں لا رہے، ریئل اسٹیٹ کا اس دفعہ تھوڑا بہت آپ نے کیا ہے لیکن اس انداز میں نہیں کیا، اور ریئل اسٹیٹ میں بھی کچھ علاقے جو ہیں حساس علاقوں کو آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ ایک تو وہ کہتے ہیں یہ ترجیحی سلوک ہے، امتیازی سلوک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ ہم نے جو تجاویز دی تھیں، آپ کے جو حامی ہیں نئی میر صاحب اور کچھ اور لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے جو تجاویز دی تھی اس میں سے جو پسند آئی حکومت کو یا حکومت کو وارا کھاتی ہیں وہ مان لی گئیں، اور جو باقی تھی وہ پسے پوش ڈال دی گئیں۔ تو یہ بھی تو آپ کو بہرحال سوچنا پڑے گا نا، ان کی جو جائز شکایت ہے وہ تو دور کرنی پڑے گی۔ اچھا
ارشاد صاحب میں نے تو آپ سے کہا میرے دروازے چیئرمین ایف بی آر کے دروازے ہر کسی کے لیے کھولے ہیں، نہ ہمارا کوئی چہیتا ہے اور نہ ہمیں کوئی ناپسند ہے. ہمیں اس ریاست کے مفادات کے لیے جو بھی اقدام اٹھانے پڑیں گے ہم لیں گے. اور اس کی طرف سے دیکھیں دنیا کی طرف سے کس طرح سے ان کو سراہا جا رہا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال آج ہی موڈیز نے دیکھ لیں، آپ کی ایک دیوالیہ پن کے کنارے پہ چلتی ہوئی معیشت کو آج انہوں نے اپ گریڈ کیا ہے، اس کو انہوں نے اس کی ریٹنگ کو امپروو کیا. کیا اس کا یہ ثبوت نہیں ہے؟ اب جو آپ نے بات کی کہ جی کہ باقی یہ کہہ رہے ہیں تاجر دوست کہ ان کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے، اگر ارشاد صاحب میں ایک سیکنڈ کے لیے یہ مان بھی لوں کہ امتیازی سلوک ہو رہا ہے تو کیا مطلب ہے کہ اس کا تاجر دوستوں سے نہ پوچھا جائے اور ان تنخواہ دار لوگ اور انہی کاروباری شخصیات کے اوپر سارے کا سارا بوجھ ڈال دیا جائے؟ تو ہمیں اس چیز کا کسی جگہ سے تو آغاز کرنا ہے نا. اب جو آپ نے بات کی کہ جی باقی شعبوں کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں، میں آپ کو یہاں پہ ذمہ داری کے ساتھ بیٹھ کے بتا رہا ہوں کہ آپ کا زرعی شعبہ بھی جو ہے وہ صوبوں کی آپ جانتے ہیں جورسڈکشن کے اندر آتا ہے. ان کی مشاورت کے ساتھ زرعی شعبے کے اوپر بھی منافع کے اوپر ٹیکسیشن کا نفاذ اگلے سال سے ہونے جا رہا ہے. اور اسی لیے ہم وہ جو فسکل ایکارڈ کی بات کرتے ہیں وہ آپ دیکھیں گے چند مہینوں کے اندر اس کے اوپر پیش رفت ہو جائے گی، پر اگلے 2025 کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے کاشتکار ساتھی ہیں ان کی آمدنی کو بھی ٹیکسیشن کے اندر لایا جائے گا. ریل اسٹیٹ کے اوپر ڈیمانڈ سائڈ کے اوپر بھی ٹیکسیشن ہوئی ہے، سپلائی سائڈ کے اوپر بھی. آپ یقین مانیں یہ سن کے آپ کو پریشانی ہوگی، یہ بڑے بڑے ڈیولپرز جو ہیں جو یہاں پہ کروڑوں روپے کی گاڑیوں میں پھرتے ہیں، ان کی کمپنیوں کی آپ بیلنس شیٹیں اٹھائیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ ہر سال وہ اپنا خسارہ ڈکلیئر کرتے ہیں اور ٹیکسیشن سے بچ جاتے ہیں. تو پہلی دفعہ ان کے اوپر بھی ڈیم ٹیکسیشن لگائی گئی ہے اس بجٹ کے اندر اور سمجھا جائے گا کہ 15% ان کا منافع کی شرح اور اس کے اوپر ٹیکس لگے گا. اس کے علاوہ کون سا شعبہ ہے جس کو ہم ٹیکس میں لانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں؟ ہر طرح کا جامع پلان کر رہے ہیں، پر اس طرح سے اپنی ذمہ داری سے آپ اپنی جان نہیں چھڑا سکتے یہ کہہ کے کہ جی کسی اور کے ساتھ ہلکا ہاتھ رکھا جا رہا ہے یا دوسرے کے ساتھ بھاری ہاتھ رکھا جا رہا ہے. کیا تنخواہ داروں کی مثال سامنے نہیں ہے؟ کیا جو مینوفیکچرنگ سیکٹر جو 12-13% ہے 50% ٹیکس لوڈ اٹھا کے چل رہا ہے، کیا اس کی مثال ان کے سامنے نہیں ہے؟ ہر کسی کو اپنی قومی ذمہ داری کے مطابق اپنی آمدنی کے مطابق ٹیکس دینا ہوگا اور اسی طرح وائڈن ہو کے ہم تنخواہ دار دوستوں کا بوجھ گھٹا سکتے ہیں. آپ نے جو اصلاحات کی ہیں ٹھیک ہے، یہ سمجھ آتی ہے کہ جو معاشی اصولوں پہ چلنا ہوگا ہمیں ٹیکس دینا ہوگا. رائٹ سائزنگ کے نام پہ بھی آپ نے اصلاحات کی ہیں. 82 ادارے ہیں جن کو ضم کر کے 40 کر دیا گیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج تاجروں کی ہڑتال میں یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازمین بھی شامل ہوئے ہیں. یہ بھی سننے میں آیا کہ پی ڈبلیو ڈی کے لوگ بھی اس میں شامل ہوئے ہیں. یہ ملازمین جن کو ضم کیا جا رہا ہے یا جن کو ان کی نوکری سے برخاست کیا جا رہا ہے، ان کو آفر کیا کیا جائے گا اور کیا ان کو مطمئن کر لیا جائے گا؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ جب پی ٹی سی ایل کی نجکاری ہوئی تھی تو اس وقت سے آنورڈ اس وقت بھی بڑے احتجاج ہوئے تھے، بہرحال لوگ قائل ہو گئے تھے. تو یہ رائٹ سائزنگ کے لیے یہ ملازمین ان کی یونینز کیا آن بورڈ ہیں؟ فیصل صاحب پہلے تو اس چیز کو طے کر لیں کیا یہ کام جو مشکل ترین کیا کہتے ہیں ایک کام ہے جس کو یہ حکومت آگے لے کے چل رہی ہے، کیا یہ صحیح قدم ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہم یہ طے کرتے ہیں کہ ہم نے حکومت کا جو وجود ہے اس کو چھوٹا کرنا ہے اور یہ جو ہم نے خسارے جو آسمانوں کو آج باتیں کر رہے ہیں تو اس کو صرف اور صرف اپنی ٹیکسیشن کے ذریعے تو ہم نے کور نہیں کرنا نا، اپنی حکومت کو بھی تو ایفیشینٹ بنانا ہے. تو اگر کسی جگہ یہ چوری اور کسی جگہ یہ فیٹ اندر ہماری حکومتی نظام کے اندر آ گیا تو کسی دن آپ کو یہ تو طے کرنا پڑے گا نا کہ آپ نے اس کو کس طرح سے آج جو دنیا کے جو ماڈرن مینجمنٹ کے جو آپ کے معیار ہیں اس کے مطابق اس نظام کو ٹھیک کرنا ہے. تو سب سے پہلی تو میری آپ سے یہ گزارش ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تنخواہوں کا خالی معاملہ نہیں ہے. آپ جیسے صحافی دوستی ہمارے آ کے بتاتے نہیں تھے جب پارلیمنٹیرینز کو کروڑوں روپے کی اسکیمیں دینے کے لیے کہا گیا اور انہی محکموں کے تھرو ان کو امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کی گئی تو جہاں پہ 100 روپے کا منصوبہ تھا وہاں پہ 25-30 روپے یہ پہلے اپنی جیب میں ڈال لیتے تھے اور اس کے بعد چند پیسے ایم این اے ایم پی ایس کو دے کے وہاں پہ آدھے سے زیادہ پیسہ وہاں پہ چوری کی اور نالائکی کی نظر میں ہو جاتا تھا اور وہاں پہ کام گراؤنڈ پہ ہوتا کوئی نہیں تھا. تو کیا یہ پاکستان کی قوم آج اس قسم کے نقصان کا متحمل ہو سکتی ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتی. اب اس میں یہ ہے کہ جب آپ ان محکموں کو ڈاؤن سائز کرنے جا رہے ہیں، رائٹ سائز کرنے جا رہے ہیں تو یقیناً وہ لوگ جو کسی قسم کی چور
بازاری یا کسی قسم کی انکوائریوں کا سامنا نہیں کر رہے ہیں، تو ان کے مفادات اور ان کی جو آپ کی جو سروس کے اندر جو ان کا جو رول ہے اس کا تحفظ دینے کے لیے ایک جامع والنٹری سیپریشن اسکیم کا ترتیب دیا جا رہا ہے۔ جب اس کے خد و خال طے پا جائیں گے تو پرائم منسٹر صاحب آپ کے سامنے آ کے اس کے بارے میں اناؤنسمنٹ بھی کر دیں گے، اور ہمیں پورا اس چیز کا احساس ہے کہ اگر کسی کی روزی کو ہم بچا سکتے ہیں کسی اور محکمے میں ٹرانسفر کر کے تو یہ بھی آپشن ان کو دی جائے گی۔ پر فیصل صاحب آپ کو ان سارے اقدامات جو مشکل ترین ہیں اور آج کی وقت کی ضرورت ہیں، یہ آپ جیسے ساتھی جو معیشت کو فالو کرتے ہیں، ارشاد صاحب سے جیسے سینئر لوگ، ان کو چاہیے ان کو سرائیں، اور یہ جو شہباز شریف صاحب جو اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے اپنی آواز اٹھائیں، کیونکہ یہی وہ قدم ہے جو اس ملک کو، اس کی جو معیشت کو استحکام جو آج آپ کو آتا ہوا نظر آتا ہے، جو موٹیز کی رپورٹ کے اندر آتا ہوا نظر آتا ہے، اس کو پرماننس اور اس کو اینکر کر سکتے ہیں۔